الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے ذخیرہ اندوزی اور گراں فروشی۔ موجودہ صورتحال میں جہاں لوگوں کو طرح طرح کے مسائل کا سامنا ہے، وہاں ان دو چیزوں کا سامنا بھی ہر پاکستانی کو ہے کہ ذخیرہ اندوزی کر کے چیزوں کو مصنوعی قلت پیدا کر کے مہنگا کر کے بیچا جا رہا ہے۔ تو اس تناظر میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے لیے، گراں فروشی کرنے والوں کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الہمزہ میں ارشاد فرمایا کہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ جو لوگ اپنے مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال ہمیشہ رہے گا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے اس عمل کی وجہ سے وادی حطمہ میں ڈال دے گا۔ اور وادی حطمہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی ایک آگ ہے۔ تو یعنی جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں یا اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ اور صدقہ نہیں نکالتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا کرنے والا ہے۔ پھر حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں ذکر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احتکر فہو خاطئ، کہ جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ خطا کار ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور حاکم المستدرک میں یہ حدیث ذکر ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احتکر طعاما 40 لیلۃ فقد بریء من اللہ وبریء اللہ منہ، کہ جو شخص 40 دن تک اپنے غلے کو روک لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بری الذمہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا ہاتھ اس سے اٹھا لیتا ہے، اس کو رزق دینے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ واپس لے لیتا ہے۔ تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے کی ذمہ داری واپس لے لے، اس کے لیے بچتا کیا ہے؟ پھر اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، کنز العمال جلد نمبر 2 میں یہ حدیث مبارکہ مذکور ہے کہ جس شخص نے میری امت پر گراں فروشی کی غرض سے، قیمتیں بڑھا کر بیچنے کی غرض سے صرف ایک رات کے لیے غلے کو روکا، اشیاء ضروریہ کو روک لیا، احبط اللہ عملہ 40 سنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ 40 سال کی اس کی عبادت کو ضائع کر دے گا، 40 سال کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کر دے گا۔ یعنی ایک رات کے لیے جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے گراں فروشی کی غرض سے، قیمتوں کو بڑھانے کی غرض سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 40 سال کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی تنبیہ اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجالب مرزوق والمحتکر ملعون، کہ جو شخص اپنے مال و دولت کو، اپنے غلے کو، اشیاء ضروریہ کو بازار میں بیچنے کے لیے لاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق میں فراخی عطا فرما دیتا ہے، اور جو شخص ذخیرہ اندوزی کر لیتا ہے قیمتوں کو بڑھانے کی غرض سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لعنت فرماتا ہے۔ اور اللہ کے لعنت فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رزق سے، اس مال و دولت سے پھر اپنی رحمت کو اٹھا لیتا ہے، اپنی برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ تو جن چیزوں سے اللہ برکت اور رحمت کو اٹھا لے تو وہ اپنا وجود گویا کھو بیٹھتی ہیں۔ تو یہ تو وہ احادیث مبارکہ ہیں جو ڈائریکٹلی ان لوگوں کے بارے میں ہیں کہ جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہوتے ہیں، جو گراں فروشی کی غرض سے چیزوں کو مصنوعی قلت پیدا کر کے مہنگی بیچنے کی غرض سے سٹاک کر رہے ہوتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ تنبیہات ارشاد فرمائی ہیں۔ اب وہ لوگ جو انڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں پرائسز کو ہائی جیک کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، ان کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث حاکم المستدرک میں بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کے بازار کے نرخ میں اس لیے دخل دیتا ہے کہ اس کو مہنگا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ایسے شخص کو بروز محشر سر کے بل جہنم میں گرا دے۔ تو جو شخص ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی
ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں یا قیمتوں کو بڑھانے کی غرض کے لیے جو ہے وہ ایفرٹس کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیے ہوئے ہیں۔ تو محترم سامعین، یہ وہ احادیث مبارکہ ہیں کہ جن میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر متنبہ کیا ہے ایسے لوگوں کو۔ اب خلفائے راشدین نے اس کے لیے پھر باقاعدہ ایک لائحہ عمل طے کیا کہ کس طرح سے پرائسز کو کنٹرول کیا جائے۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں پر خلفائے راشدین بہت اسٹرکٹلی ایکشن لیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہے جو کنز العمال میں ذکر ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں کا چکر لگایا کرتے تھے، گرد و نواح کا چکر لگایا کرتے تھے، کہیں پرائسز بڑھ تو نہیں رہی، کہیں لوگ مصنوعی قلت تو پیدا نہیں کر رہے، کہیں لوگ ذخیرہ اندوزی تو نہیں کر رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دریائے فرات کے کنارے جا رہے تھے تو معلوم ہوا کہ یہاں پر غلے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ حضرت علی نے دریافت کی کہ یہ غلے کے ڈھیر کیسے ہیں؟ تو وہاں جو مزدور تھا، جو غلام تھا مالک کا، تو اس نے کہا کہ یہ فلاں شخص کے یہ غلے کے ڈھیر ہیں، اور اس نے گراں فروشی کی غرض سے مصنوعی قلت پیدا کر کے چیزوں کی قیمتوں کو بڑھانے کی غرض سے یہاں پر جو ہے وہ ذخیرہ کیا ہوا تاکہ قیمتیں بڑھیں اور پھر یہ بازار میں لے کے جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غضبناک طریقے سے اس پر ایکشن لیا اور اس کے سارے غلے کو جو ہے وہ نظر آتش کر دیا، اور جب وہ راکھ میں بدل گیا تو اس کی راکھ کو حضرت علی نے دریائے فرات میں پھینکوا دیا۔ تو یہ حضرت علی کا عمل تھا۔ پھر اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طریقے سے بازاروں کے چکر لگایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار میں گئے، وہاں پر ایک شخص کو دیکھا جس کا نام حاتم بن بلتا تھا۔ حاتم بن بلتا کے پاس گئے تو معلوم ہوا کہ یہ چیزوں کو جو پرائسز ہیں اس سے کہیں بڑھ کر گراں فروشی کر رہا ہے، چیزوں کو مہنگا کر کے بیچ رہا ہے۔ حضرت علی نے اسے تنبیہ کی کہ اے حاتم بن بلتا، یا تو تم اپنی قیمتوں کو نیچے لے کر آؤ، اور اگر تم چیزوں کو سستا کر کے نہیں بیچ سکتے تو پھر ہمارے بازار سے نکل جاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسے لوگوں کو اپنے بازار میں کاروبار کرنے سے واضح طور پر منع کر دیا جو چیزوں کو مہنگا کر کے بیچتے ہیں۔ تو اس لیے یہ خلفائے راشدین کا ایک سسٹم ہے، اور یہ جو واقعہ ہے یہ مسند احمد بن حنبل میں ذکر ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، اس نے ذخیرہ اندوزی کی، اور وہ آزاد کردہ غلام تھا۔ اس کو جا کر متنبہ کیا کہ اے میرے آزاد کردہ غلام، اپنے اس عمل سے باز آ جاؤ، ذخیرہ اندوزی نہ کیا کرو۔ لیکن وہ باز نہ آیا، اور حضرت عمر نے اس کو یہ بھی تنبیہ کی کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، جو اشیاء ضروریہ کو روک لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو اس کو جزام کا مرض لاحق کر دیتا ہے، یا پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ افلاس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ شخص باز نہ آیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ کچھ ہی روز گزرے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جزام کے مرض میں مبتلا فرما دیا تھا۔ تو محترم تجار جو کاروباری حضرات ہیں، ان کے لیے درخواست ہے کہ جب اسلامی تعلیمات ہمارے لیے بالکل واضح ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہات ہمارے سامنے ہیں، تو ہمیں ذخیرہ اندوزی سے گریز کرنا چاہیے۔ مشکل حالات میں لوگوں کی جو ہے وہ ضروریات کو اور لوگوں کے پرسان حال ہونے کی وجہ سے، اپنی حالت کے بگڑ جانے کی وجہ سے، معیشت کے بگڑ جانے کی وجہ سے تجار حضرات کو، ٹریڈرز کو ان سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور اگر آپ ایسا ہی کرتے رہے تو پاکستانی معیشت کبھی بھی مستحکم نہیں ہو سکے گی۔ پاکستانی معیشت اسی لیے مستحکم نہیں ہو رہی کیونکہ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے، گراں فروشی کی وجہ سے پاکستان کی معیشت میں اللہ کی رحمت اور برکت اٹھ چکی ہے۔ لہذا ہم ہزارہا اقدامات کیوں نہ کر لیں، جب تک ہماری تجارت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں ہو جاتی تب تک پاکستانی معیشت میں رحمت اور برکت نہیں آئے گی، اور جب تک رحمت اور برکت اللہ کی شامل حال نہ ہوگی پاکستانی معیشت کبھی مستحکم نہیں ہو سکتی۔ لہذا ایک چھوٹے سے چھوٹے دکاندار سے لے کر بڑے سے بڑے تاجر تک کے لیے درخواست ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزی نہ کریں، ان حالات میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے لیے نفع مند ثابت ہوں۔ جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنی بارگاہ سے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ذخیرہ اندوزی اور گراں فروشی کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔